منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں ایرو ایڈورٹائزرز کا جنرل مینیجر اظہر ندیم کھڑا تھا، اور ایسا کھڑا تھا کہ جیسے کسی نے باندھ کر پکڑ کر اسے کھڑا کر رکھا ہو۔ جی ایم کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر ہلکی پھلکی داڑھی نظر آ رہی تھی جس میں کہیں کہیں سفیدی جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور ہینڈسم شخص تھا، لیکن ایک خاص نوعیت کی عدالتی بیماری نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اسے کوئی جان لیوا روگ لگ گیا ہو۔ اس کی حالت پر مجھے ترس تو بہت آیا، لیکن وہ وقت سخت بنا کر رکھنے کا تھا۔ اگر سرجن اپنے جذبات اور احساسات سے مغلوب ہو جائے تو آپریشن ایک کامیاب آپریشن نہیں رہتا۔ حاضرین عدالت کی نظریں استغاثہ کے سب سے اہم گواہ پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ یہ تو جان چکے تھے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ اگر میڈم عالم آرا کو نفیس احمد نے قتل نہیں کیا تو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا اور عدالت میں موجود ہر شخص کے ذہن کو سنسنا رہا تھا۔ اظہر ندیم نے نقاہت بھرے انداز میں اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا اور وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کی ذہنی صحت اور جسمانی حالت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر جرا کی اور مجھے ٹرن دے دی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ اور محسوس کی کہ آج وکیل استغاثہ کے انداز و ادا میں وہ روایتی حریفانہ دمخم کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ محض خانہ پوری کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی تازہ ترین کارکردگی سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں نے جج سے اجازت حاصل کی اور جرا کے لیے گواہ کے قریب چلا گیا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، اظہر صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ بس بیماری نے اچانک حملہ کر دیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، مثلاً کون سی بیماری؟ اس قسم کے سوالات میں الجھا کر میں دراصل اسے زچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ ایک طرح سے آپریشن سے قبل دیا جانے والا انتھیسیا تھا تاکہ دوران جراحی میں مریض کو کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو گیا تھا۔ اوہ، میں نے متصافانہ انداز میں سانس خارج کر کہا، تو آپ کو ڈائریا ہو گیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو میڈیکل کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی آسانی اور سہولت کے لیے میں بتاتا چلوں کہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ مسٹر اظہر ندیم کو اسہال کا مرض ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پچھلی 2 پیشوں پر عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ پھر میں نے براہ راست گواہ سے پوچھ لیا، اظہر صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ درست فرما رہے ہیں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، لیکن میری بیماری ڈائریکٹری زیر سماعت کیس کو انفیکٹ نہیں کرتی، لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ ادھر ادھر کے سوالات چھوڑ کر اصل پوائنٹ پر رہیں۔ اوکے مسٹر اظہر، میں نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا، آپ کی خواہش کا احترام ضروری ہے، اس لیے اب آپ کی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کروں گا، ورنہ پوچھنے کے لیے تو بہت سے سوالات ہیں۔ مثلاً میں نے لمحاتی توقع کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ آپ کا ڈائریا اتنا اسپیشل قسم کا کیوں تھا کہ اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا؟ یہ تو 2, 3 یا 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، 1 ہفتے کے بعد تو انسان چلنے پھرنے بلکہ زندگی کے ہنگاموں میں حصہ بٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ پچھلی 2 پیشوں پر عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، اتنی طویل غیر حاضری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ اس دوران کس ڈاکٹر کے زیر علاج رہے، اور ضرورت پڑنے پر گواہی کے لیے مذکورہ ڈاکٹر صاحب کو بھی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ ڈاکٹر قابل دیدار ہے جو 1 ماہ تک آپ کی ڈی ہائیڈریشن سے نبرد و آزما رہا اور بالآخر اسے شکست دے کر آپ کو موت کے منہ سے کھینچ لایا۔ میں نے توقع کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں میڈیکل کی طرف جاتے جاتے وکالت کی جانب آ گیا تھا۔ آج اگر میں وکیل نہ ہوتا تو ڈاکٹر ہوتا۔ پیشہ ورانہ راہ کی اس تبدیلی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، لیکن میں اس معاملے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو وکیل استغاثہ فوراً سے بیشتر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بلند کر دے گا، اور میں اپنے فاضل دوست کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا، لہٰذا مختصراً یہ سمجھنے کی بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دینا کافی نہیں۔ اس ڈاکٹر صاحب کو بھی میری میڈیکل جرح کا سامنا کرنا ہوگا جو آپ کے ڈائریا سے مہینہ بھر کھیلتا رہا۔ خیر، میں ہر صورت میں آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کہنے میں جرا والا روایتی انداز نہیں تھا، تاہم میں جج اور حاضرین عدالت کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہا تھا کہ استغاثہ کی گواہ کی بیماری ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا تو اظہر ندیم پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے سوالات کی دھار پر رکھ لیا۔ اظہر صاحب، آپ کی غیر حاضری میں عدالتی کارروائی کہیں سے کہیں جا پہنچی ہے۔ ایسے بہت سے سوالات سر اٹھائے کھڑے ہیں جن کا جواب صرف آپ ہی کو دینا ہے، لہٰذا بسم اللہ کرے ہوئے بتائیں۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوع کے روز یعنی مقتول کی موت سے قبل میرے موکل نے 25 منٹ مقتول کے کمرے میں گزارے تھے۔ وہ 5:45 پر کمرے میں داخل ہوا اور 6:10 پر وہاں سے باہر نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ آفس سے رخصت ہوا تو اس کے جانے کے بعد وہاں صرف 2 افراد رہ گئے تھے،
नंबर 1 मकतूला और नंबर 2 आप, और आप दोनों अपने अपने कमरे में मौजूद थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो हाथ की पूंछ से अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने पुलिस को बयान दिया कि मुलजिम के दफ्तर से रुखसत होने और फ़हीम ज़ुबैरी की आमद के दरमियान ना तो कोई दूसरा शख्स मकतूला के कमरे में दाखिल हुआ और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। हत्ता कि इस दौरान आपके और मकतूला के माबीन भी कोई बातचीत नहीं हुई। इस बिना पर आपको यकीन है कि मेरे मुवक्किल ही ने मैडम आलमारा को कत्ल किया है। आपने मकतूल को जिंदा हालत में आखिरी मरतबा उस वक्त देखा जब आप इसे फ़हीम ज़ुबैरी के फ़ोन के बारे में बताने के लिए इस कमरे में गए थे। मुलजिम इस वक्त मकतूला के कमरे में मौजूद था। इसके बाद फ़हीम ज़ुबैरी की ज़ुबानी आपको पता चला कि आलमारा को कत्ल कर दिया गया। अज़ाबाद फ़हीम ज़ुबैरी के मशवरे पर आप पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और फिर मकतूला की बूढ़ी वालिदा को सूरत हाल से आगाह किया। आई एम राइट? यस, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। वाक़यात इसी तरतीब से पेश आए थे। लेकिन मिस्टर अजहर, इस्तग़ासा के गवाह फ़हीम ज़ुबैरी का बयान आपकी इस तरतीब की धज्जियाँ उड़ा रहा है। शायद आपको मालूम नहीं कि अपनी गवाही के मौका पर फ़हीम ज़ुबैरी ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि मकतूला ने वक़ुआ के रोज़ शाम 6:15 पर इसे फ़ोन करके अपने दफ्तर आने को कहा था, जबकि मेरा मुवक्किल 6:10 पर दफ्तर से रुखसत हो गया था। वक्त की ये तरतीब बताते कि जब मुलजिम मकतूला के कमरे से बाहर निकला वो जिंदा थी तो इसने फ़हीम ज़ुबैरी को फ़ोन किया था ना? एनी हाउ, मैंने ठोस अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर गहरी संजीदगी से कहा। फ़हीम ज़ुबैरी ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि जब वो मकतूला से मिलने इसके दफ्तर पहुंचा तो सबसे पहले वो आपके कमरे में गया था। आप दोनों के दरमियान रस्मी अलग हुई। आपने फ़हीम को बताया कि इसकी आमद के हवाले से मकतूला और आप में बात हो चुकी है। फ़हीम को फ़ोन करने के बाद मकतूला ने आपसे कहा था कि फ़हीम जैसे ही आए इसे मकतूला के कमरे में भेज दिया जाए, और फ़हीम ज़ुबैरी के मुताबिक आपने ऐसा ही किया था। लेकिन आपका बयान तो यह है कि मुलजिम के रुखसत होने के बाद मकतूला और आपके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे लगता है कि फ़हीम साहिब को कोई गलत फहमी हुई है। वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। कैसी गलत फहमी? मैंने इसे आड़े हाथों से लिया। जो बातें मैंने फ़हीम साहिब को बताई वो मैडम ने मुझसे इस वक्त की थी जब मुलजिम रुखसत नहीं हुआ था। वो बिखरे हुए अंदाज में बोला। इसे समझने में फ़र्क आया है। साफ दिखाई दे रहा था कि वो झूठ का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस नाजुक मौका पर मैं इसे किसी सहारे तक रसाई नहीं दिला सकता था। लिहाजा कड़े लहजे में मैंने इससे पूछा, यानी आपका मतलब है मकतूला ने फ़हीम ज़ुबैरी को फ़ोन करने से पहले आपको इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी थी? ये तो इंतहाई नामाकूल और समझ में न आने वाली बात है अजहर साहिब। मैडम खासी मूडी थी। वो बहानेबाजी की राह पर एक और जस भरते हुए बोला। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती थी। बहुत खूब, मैंने इस तहज़ाइया अंदाज में कहा। फिर जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तग़ासा के गवाह से सवाल किया। अजहर साहिब, आपने वक़ुआ के रोज़ पुलिस को बताया था कि मेरे मुवक्किल ने मैडम आलमारा को कत्ल करने के बाद इसकी कीमती ज्वेलरी और नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने नीम दिली से एतराज़ जड़ दिया। वकील सवाई इस्तग़ासा के मुअज़्ज़ज़ गवाह पर खामखा दबाव डाल रहे हैं। गवाह ने किसी भी मरहले पर अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि मुलजिम ने मकतूल को कत्ल किया है। ऐसे हतमी अल्फाज महज गवाह नहीं बल्कि ऐनी शाहिद हूँ। उन्होंने अपनी आंखों से मुलजिम को यह कत्ल करते देखा हो। गवाह ने तो वो हालात वाक़यात मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखे हैं जिसकी रोशनी में मुलजिम एक कातिल और चोर की हैसियत से उभर कर सामने आ रहा है। लिहाजा वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, लिहाजा मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वकील सफ़ाई को ऐसे अरबों से बाज रखने की ताकीद की जाए जिनमें अल्फाज की तब्दीली मायनी और मफ़हूम का कुछ बनाकर पेश कर रही हो। कबल इसके कि जज वकील इस्तग़ासा की दरख्वास्त पर गौर फरमाने के बाद मेरे लिए कोई हिदायत जारी करता, मैंने वकील मुखालिफ की तरफ देखते हुए तशक्कुराना लहजे में कहा, थैंक यू माई डियर, आपने एक नहायत ही अहम नुक्ता उठाया है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो तंज में बुझे हुए इन तीरों की बारिश में मुआंदाना नज़र से मुझे घूर कर रह गया। मैंने फैसला कुन अंदाज में इस्तग़ासा के गवाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। मिस्टर अजहर, आपने वक़ुआ के रोज़ बेशकीमत ब्रेसलेट और पेंडेंट को मकतूल के जिस्म पर सजा देख लिया था, इसीलिए आपने जेवरात की चोरी की निशानदेही भी की। अजी अलावा 30,000 रुपये की नकदी का मामला भी है। आपने पुलिस को बताया था कि मकतूला ने आप ही के जरिए 30,000 रुपये का एक चेक कैश कराने की रकम अपने मेज़ के दराज में रख दी थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि मकतूला ने वो 30,000 रुपये का चेक किस मकसद से कैश कराया था? बिल्कुल क्यों नहीं, वो हतमी अंदाज में बोला। मैडम ने वो रकम मिस्टर फ़हीम ज़ुबैरी को देना थी। ये बात उन्होंने मुझे दोपहर को बता दी थी। ओके, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इसका मतलब है मकतूला आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती थी। जी हाँ, इसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। वेरी गुड, मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको मकतूला के पास काम करते हुए कितना अरसा हुआ था? यही कोई 4.5 पौने 5 साल।
میرا خیال ہے ایرو ایڈورٹائزرز کو قائم ہوئے بھی کم و بیش اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یا 4-6 ماہ زیادہ ہوئے ہوں گے۔ جی آپ کا اندازہ کافی حد تک درست ہے، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ ایرو ایڈورٹائزرز کو لگ بھگ 5.5 سال قبل وجود میں آئی تھی۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت اپنے انداز میں نرمی بھری تھی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور میں اس کی بے خبری میں ایسا کاروبار کروں کہ وہ بٹن باکس میں چاروں خانے چت پڑا نظر آئے۔ اظہر ندیم کے بارے میں میری اب تک کی تحقیقات اور نفیس احمد کے سالے وقار حسین کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مسٹر اظہر، اتنی طویل رفاقت کے بعد تو آپ مقتول کے بہت قریب آ گئے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے آپ کو اس کی ذات کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے مقتول نے اپنی زندگی میں 2 ناکامیاب شادیاں بھگتی تھی؟ جی مجھے اس بارے میں معلوم ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان کی پہلی شادی صفدر عباس نامی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی جو لگ بھگ 3 سال تک رہی، اور پھر میڈم نے صفدر عباس سے خلا لے لی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد میڈم نے ایک بیوروکریٹ سے شادی کی جو صرف 2 ماہ ہی قائم رہ سکی، لیکن میں ابھی تک آپ کے سوالات کے مقصد تک پہنچ نہیں پایا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن اور تذبذب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ مسٹر اظہر، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول کا دوسرا شوہر یعنی افضل سمدانی اسمگلنگ ایسے ہی گھنونے کام میں ملوث تھا جب ہی مقتول نے پہلی فرصت میں اس شخص سے جان چھڑا لی، کیونکہ یہ تلخ حقیقت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ لگتا ہے آپ نے میڈم پر اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی ہے، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ بہرحال جو آپ نے پوچھا وہ ایک سچائی ہے۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ جب مقتول نے صفدر عباس سے خلا حاصل کرنے کے بعد افضل سمدانی سے شادی کی تو یہ بات صفدر عباس کو پسند نہیں آئی تھی؟ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اب صفدر عباس کا مقتول پر کوئی حق نہیں رہا تھا، اس لیے محض باتیں ہی کر سکتا تھا، اور اس موقع پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے خاصی سخت اور ترش باتیں کی تھی۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اسے سرگوش باتیں جنبش تھی۔ صفدر نے اس وقت کافی جھنجھلاہٹ اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے صفدر عباس کا بزنس کیا ہے؟ صفدر عباس بھی ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے منسلک ہے، گواہ نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، آپ تو صفدر عباس کی کمپنی سے اچھی طرح واقف ہوں گے کیونکہ یہ آپ ہی کی فیلڈ ہے۔ جی ہاں، صفدر عباس کی کمپنی کا نام پروموشن ایڈورٹائزرز ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پروموشن ہماری بہت بڑی حریف کمپنی ہے۔ میں نے سوالات کے زاویے کو یکلخت تبدیل کر دیا اور وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، اظہر صاحب 12 جولائی کی شام ملزم پیپر نائف کو اپنی میز پر چھوڑ گیا تھا، لیکن 13 جولائی کو جب وہ اپنی سیٹ پر پہنچا تو مذکورہ پیپر نائف کو غائب پایا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے اس احتیاط برتنے کے ساتھ ساتھ دوسرا پیپر نائف دے دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر اظہر، پچھلی ایک گواہی پر استغاثہ کے گواہ اور ایرو ایڈورٹائزرز کے آرٹسٹ امتیاز احمد نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ 12 جولائی کی شام ملزم کے جانے کے بعد آپ اس کی میز پر آئے تھے اور جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ کہیں امتیاز نے غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، سنبھلی ہوئی آواز میں بولا، ہاں میرا مطلب ہے امتیاز نے ٹھیک ہی بتایا ہے۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتے کہ آپ نے اس شام ملزم کی میز پر کیا تلاش کرنے آئے تھے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک فائل کی تلاش تھی، وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال پوچھا، وہی بیبی پاؤڈر والی مسودے کی فائل نا؟ ہاں وہی، وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے بولا۔ اگر میں یہ کہوں کہ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بیبی پاؤڈر والی فائل نہیں بلکہ پیپر نائف کو چرانے کے لیے وہاں پہنچے تھے، وہ پیپر نائف جس پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بے ساختہ تیز آواز میں چلایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بجھنے سے پہلے والا شمع کا بھڑکنا تھا، لہٰذا میں نے اس کی چلاہٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مسٹر اظہر، یہ بکواس نہیں حقیقت ہے۔ آپ کو کسی فائل کی نہیں بلکہ اس پیپر نائف کی تلاش تھی جو ایک عمدہ قسم کا آلہ قتل ثابت ہو سکے اور اس کے دستے پر کسی ایسے شخص کی ملک کے نشانات بھی موجود ہوں جسے قربانی کا بکرا بنانا بہت آسان ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وکیل صاحب، وہ اس مرتبہ جارحیت کے بجائے مریل سی آواز میں بولا۔ اس وقت بیبی پاؤڈر والی پارٹی آفس میں بیٹھی تھی اور میں پارٹی کا نام اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے کرخت لہجے میں پوچھا، منصوری صاحب؟ وہ منمنایا، کون منصوری؟ میرا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ معزز عدالت، مسٹر منصوری کا نام، ٹیلی فون نمبر، کمپنی کا نام اور ایڈریس جاننا چاہتی ہے۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے نہیں، معزز عدالت کو مطلب ہے اس سے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی ذات جس نوعیت کی شکوک و شبہات میں گھری ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے کسی مسٹر منصوری کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس سے الفیہ پوچھا جائے
کہ کیا وہ واقعی کسی بیبی پاؤڈر کے اشتہار کے سلسلے میں 12 جولائی کی شام 6 بجے کے بعد آپ کے دفتر میں موجود تھا؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ان سوالات کے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ مسٹر منصوری ایک فرضی بلکہ حادثاتی کردار ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر اظہر، اگر تم سچے ہوتے تو کسی مسٹر منصوری کی تاریخ جغرافیہ بیان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتے۔ بہرحال تمہارے چہرے کو پوری طرح بے نقاب کرنے کے لیے مجھے دوسرا ہاتھ دکھانا پڑے گا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا۔ وہ کڑیرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے ہانپنے لگا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، لیکن میں ان لمحات میں کسی نرمی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا جارحانہ انداز میں پوچھا، اظہر ندیم، تمہیں ڈبل جاب کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈبل جاب؟ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں ڈبل جاب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ پچھلے 1 سال سے تم ڈبل جاب کر رہے ہو، بلکہ کر رہے تھے۔ فل ٹائم مقتول میڈم علمارہ کے ملازم اور پارٹ ٹائم پروموشن ایڈورٹائزرز کے ملازم، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایرو کی سب سے بڑی حریف کمپنی پروموشن کا مالک صفدر عباس تمہیں خاصی ہینڈسم سیلری دیتا ہے تاکہ تم اس کے وفادار رہتے ہوئے آپ کو۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ذوب زدہ اور شکست خوردہ آواز میں بولا، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ خود صفدر عباس نے بتائی ہے۔ میں نے نشانہ تاک کر اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ میرا تیر خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دہشت زدہ آواز میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا، صفدر صاحب ایسا بیان دے ہی نہیں سکتے، ہمارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ… وہ بولتے بولتے یکدم رک گیا، یوں لگتا تھا اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں موت کے سائے لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے، گویا اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے میری توقع کے عین مطابق نفیس احمد کو باعزت رہا کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ گزشتہ پیشی کے اختتام پر جو ڈرامائی سین دیکھنے میں آیا، اس کے پیش نظر جج نے اظہر ندیم کو شامل تفتیش کر کے پولیس کو نیا چالان بنانے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ پولیس کی سادتِ تفتیش کا جو نتیجہ نکلا ہوگا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو ملزم کی بیوی شازیہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ سب آپ کی مہربانی اور کوشش سے ممکن ہوا۔ مہربانی نہیں، صرف کوشش، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا کام کوشش کرنا تھا، وہ میں نے دیانتداری سے کی، اور اس کوشش میں کسی اور کی کوشش کا بھی غالب ہاتھ ہے۔ شازیہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سوال کے پیش نظر میں نے وقار حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی نے اپنے بہنوئی کی رہائی کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے۔ شازیہ کا چہرہ فخر کے احساس سے تمتمانے لگا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، آپ نے میرے شوہر کو موت کے منہ سے نکالا ہے۔ وقار حسین مذاق کے رنگ میں کہا، باجی، آپ بیگ صاحب کا اتنا زیادہ شکریہ ادا نہ کریں، آپ کے اس عمل سے کہیں یہ ناراضی نہ ہو جائے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کو اس ذات پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی نے میری کوشش اور پیشے کی لاج رکھی، جس کے نتیجے کے طور پر نفیس احمد ایک سنگین جرم میں سے بال بال بچ گیا، ورنہ… میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو نفیس احمد نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بیگ صاحب نے بھری عدالت میں کھرے کھوٹے کی پہچان کرا دی۔ میں انہیں خوشباش ہنستے مسکراتے چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو وکیل صاحب کی یہ تفتیشی کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔